حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے سزا کیوں دی گئی؟ یہ صحیح ہے کہ ایک فاسد اور بری قوم کو نابود ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آیات قرآنی میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب و سزا اور قوموں کے گناہوں میں ایک قسم کی مناسبت تھی۔ جیسا کہ فرعون نے دریائے نیل اور اس کے بابرکت پانی کو اپنی قوت و طاقت کا ذریعہ بنا رکھا تھا، یہ بات حقیقت نظر آتی ہے کہ وہی اس کی نابودی کا سبب بنا۔ نمرود کو اپنے عظیم ظلم پر بھروسہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ حشرات الارض کے چھوٹے سے لشکر نے اسے کس طرح سے شکست دے دی۔ قوم نوح زراعت پیشہ تھی، ان کی کثیر دولت کا دار و مدار زراعت پر تھا۔ جیسا کہ بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوفہ میں رہتے تھے، اور بعض دوسری روایات کے مطابق طوفان مکہ اور خانہ کعبہ تک پھیلا ہوا تھا۔ کشتی میں جانوروں کو شاید اس لیے رکھا گیا ہو کہ زمین کے اس حصے میں جانوروں کی نسل منقطع نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں جانوروں کا دور دراز علاقوں میں منتقل ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قرآن مجید دو بے تقوی عورتوں کی داستان بیان کرتا ہے جو دو بزرگ پیغمبروں کے گھر میں تھیں، اور دو مومن عورتیں جو کہ ایک تاریخ کے جابر ترین شخص کے گھر میں تھیں۔ پہلے ارشاد ہوا ہے، خدا نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال۔ وہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کی ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی۔ لیکن ان دو عظیم پیغمبروں نے عذاب الہی کے مقابلے میں انہیں کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ولقا تھا، اور بعض نے اس کے برعکس لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام ولقا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا یا ولہت کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان دونوں عورتوں نے ان دونوں عظیم پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی۔ البتہ ان کی خیانت عفت کے انحراف ہرگز نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز بے عفتی سے آلودہ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں روایت ہوئی ہے، کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز بے عفتی کے عمل سے آلودہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اس پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور اپنے گھر کے راز انہیں بتاتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی ہی تھی۔ آخر میں قرآن کہتا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔